یا 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب توضیح المسائل آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ، درس نمبر 36، بحث احکام نجاسات۔ مسئلہ نمبر 137، یہ اہم مسئلہ ہے، مبتلا بحث کو غور سے سنیے گا۔ اگر ایک شخص کسی دوسرے کو نجس چیز کھاتے یا نجس لباس سے نماز پڑھتے دیکھے تو اسے اس بارے میں کچھ کہنا ضروری نہیں ہے۔ مثال، یہ گلاس کا پانی نجس تھا، آپ نے نہیں رکھا ہے، وہ ایسے پڑا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے نجس ہے، ایک آدمی آ کر پیتا ہے تو آپ پر واجب نہیں ہے اس سے کہے بھائی یہ پانی نجس ہے مت پیو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی کے لباس آپ کے ساتھ آ رہا تھا، فرض کر کے مولانا تھا، قبا لمبا، یہ قبا کہتے ہیں اس کو، یہ اندر والے کو ابا کہتے ہیں، یہ ہے قبا، یاد کرو یہ بھی، ہاں یہ امامہ ہے۔ تو یہ قبا لمبا ہو تو راستے میں گھسیٹتے ہوئے آتے ہیں نا، یہ گٹر کا پانی ادھر لگا ہوا ہے قبا کے نیچے، اس نے نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا، اب اسی کے ساتھ وہ نماز پڑھنے میں لگ گیا تو آپ پر واجب نہیں ہو، آپ کا قبا نجس ہے، ابا نجس ہے، تو آپ اس کو الگ کریں، یہ ضروری نہیں ہے، چھوڑ دو، پڑھنے دو، چونکہ نجس لباس میں نماز پڑھنا تب منع ہے جب وہ جانتا ہو، آپ بتائے گا تو جانے گا، اگر نہ بتائے تو نہیں جانے گا، تو پڑھنے دے۔ اسی طریقے سے نجس چیز کا کھانا تب حرام ہے جب وہ جانتا ہو، وہ نہیں جانتا کھانا پینا۔ خوب غور کرے، اگر ایک شخص کسی دوسرے کو نجس چیز کھاتے دیکھے یا نجس لباس میں نماز پڑھتے دیکھیں تو دیکھنے والے کو اس بارے میں اس کو کچھ کہنا ضروری نہیں ہے، پڑھنے دے۔ مسئلہ نمبر 138، اگر گھر کا کوئی حصہ قالین یا قالین، دری، کارپیٹ وغیرہ نجس ہو، یہ آپ کا گھر ہے، کارپیٹ نجس ہے، آپ جانتا ہے، اور وہ دیکھے کہ اس کے گھر آنے والوں کا بدن، لباس یا کوئی اور چیز تری کے ساتھ نجس جگہ سے جا لگی ہے، ایک مہمان آیا، اس کا پیر تر تھا، رکھ دیا اس کارپیٹ پر تو نجس ہو گیا نا، چونکہ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ کارپیٹ نجس ہے، آنے والے مہمان کا پیر بھی گیلا ہے، اس پہ ہاتھ پیر رکھ دیا۔ خوب، اور صاحب خانہ اس کا باعث ہوا ہو، یعنی اس کی نجاست کا سبب صاحب خانہ ہوا، ان صاحب خانہ کے اختیار میں تھا یہ کپڑا، تو دو شرطوں کے ساتھ جو گزشتہ مسئلے میں بیان ہوئی ہے، یہ نمبر 1 اور 2 اوپر، مسئلہ نمبر 136 میں جو 2 شرط کل کے درس میں بیان ہوا ہے، ان 2 شرطوں کے ساتھ ان لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کر دینا ضروری ہے۔ وہ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے، اگر آپ اس کے نجس ہونے کا نہ بتائیں تو اس کی وجہ سے یہ فعل حرام میں پڑے گا، ایک ایسے فعل حرام میں پڑے گا جس کا باعث آپ بن رہا ہے، ایک۔ دوسرا یہ تھا کہ اگر آپ بتائیں تو پرہیز کرے گا، کہے گا آپ کا پیر نجس ہوا تو جا کے دھو لے گا۔ اما ایک ایسا آدمی ہے کہ پیر نجس ہو نہ ہو اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے، نجس ہو بھی جائے تو کوئی ٹینشن نہیں، نہیں دھونا ہے اس کو بتانا فضول ہے۔ پس اگر نہ بتانے سے دوسرا فریق حکم خدا کی مخالفت میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو بتانا ضروری ہے، یا دوسرا فریق آپ کی بات مانتا ہو تو بتانا ضروری ہے، اگر یہ دونوں نہ ہو تو بتانا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 139، اگر میزبان کو، یہ بھی مبتلا بہ مسئلہ ہے، اگر میزبان کو کھانا کھانے کے دوران مالک کے مکان نے آپ کو دعوت دی ہے مولانا کو،
اس کے لیے رکھا ہے چاول، بعد میں اسے پتہ چلا کہ یہ چاول نجس ہو گیا تھا، میزبان کو پتہ چلا، اگر میزبان کو کھانا کھانے کے دوران پتہ چلے کہ غذا نجس ہے تو دونوں شرطوں کے مطابق اوپر کے دونوں شرطوں کے مطابق جو مسئلہ نمبر 136 میں بیان ہوا ہے، مسئلہ نمبر 136 میں بیان ہوئی ہے، ضروری ہے کہ مہمانوں کو اس کے متعلق آگاہ کر دے کہ یہ نجس ہے، یہ ختم۔ اما اگر میزبان کو پتہ نہیں چلا، مہمانوں میں سے ایک کو پتہ چلا کہ یہ کھانا نجس ہے، مثلا چوہے کی مینگنی اسے نکل گئی، لیکن اگر مہمانوں میں سے کسی کو اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ کھانا نجس ہے تو اس کے لیے دوسروں کو بتانا ضروری نہیں ہے، دوسرے مہمانوں کو بتانا بھائی مت کھاؤ کھانا مت کھاؤ، کیوں کہ یہ نجس ہے، آرام سے بیٹھ، خود مت کھاؤ کیونکہ اس کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، ابھی کوئی بہانہ بنا کے باہر جاؤ، دوسروں کو کھانے تو بیچارے، اور بھی کھانا نہیں ملے گا، اگر اس سے بچے گا بعد میں بتا دینا، ٹھیک ہے نہیں، کھانے کے بعد ہاتھ منہ کو پاک کرو، اگر اس کے ساتھ آنا جانا ہو تو، ورنہ ایک امریکہ سے آئی یہ کھانا کھا کے جہاں سے بیٹھ کے امریکہ جانا ہے تو دفع کر، بتانا ضروری نہیں ہے، کو اس بات کا علم ہو جائے تو اس کے لیے دوسروں کو بتانا ضروری نہیں ہے، البتہ اگر وہ ان کے ساتھ یوں گل مل کر رہتا ہو، دوسرے مہمانوں کے ساتھ، ان کے نجس ہونے کی وجہ سے وہ خود بھی نجاست میں مبتلا ہو کر واجب احکام کی مخالفت کا مرتکب ہوگا، اس کا بھائی ہے، اس کا والد ہے، اس کے ماموں ہے، اس کے محلے والے ہیں، اس کے ہم کلاسی دوست احباب ہے، وہ بھی اس کا منہ نجس ہوگا تو یہ تو اس کو تو پتہ نہیں، وہ تو نہیں دھوئے گا، اس کا ہاتھ بھی نجس، کپڑے بھی نجس، پھر تمہارے ساتھ آئے گا تو تم بھی نجس ہو جائے گا، تو کتنے کو دو گے؟ پورے مدرسہ کو دو نا ہے، بتا دو۔ میرا نظریہ یہ ہے ذاتی، جو حکم خدا کی نسبان سے نہیں کہتا ہوں، لیکن ایسے موقع پر کھانے کے بعد بتانا چاہیے، کھانا کھانے کے بعد میزبان کو چاہے بتائے تاکہ کہیں یہ خود مبتلا نہ ہو۔ ہاں اور وہ اشکال نہیں ہے نا، وہ کھا لے نا، ختم ہو گیا، بےزتی ہو گئی تو باہر آ کے بتا دے، البتہ اگر وہ خود بھی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے والا آدمی ہے، اگر نہ بتائے تو یہ خود بھی نجس ہو جائے گا، تو ان کو بتانا ضروری اور واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 140، اگر کوئی ادھار لی ہوئی چیز نجس ہو جائے، آپ نے کسی سے قمیص شلوار ادھار لیا، پہن لیا، بعد میں نجس ہو گیا، تو اس کے مالک کو دو شرطوں کے ساتھ جو مسئلہ نمبر 136 میں بیان ہوئی ہے آگاہ کرے، یہ وہی، اگر نہ بتائے تو اس کے فعل حرام مبتلا ہونے کا ڈر ہے، اور بتانے سے اس کو بات مانتا بھی ہے، تو اس دو شرطوں کے ساتھ بتا دے۔ آخری مسئلہ، اگر بچہ کہے کوئی چیز نجس ہے، ایک 5 سالہ 10 سالہ بچہ کہے نجس ہے، یا کہے اس نے کسی نجس چیز کو دھو لیا ہے، تو اس کی بات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، بچے کی بات پر، پس اگر کہے یہ نجس ہے، اس سے نجس ثابت نہیں ہوگا، اگر کہے اس نجس چیز کو میں نے دھو لیا ہے، اس سے پاک ہونا بھی ثابت نہیں ہوگا، لیکن اگر بچہ ممیز ہو، تمیز رکھتا ہے، نجس پاک کا پتہ ہے اس کو، اور نجاست و طہارت کو بخوبی جانتا ہے اور سمجھتا ہے، اور وہ کہے کہ اس نے ایک چیز پانی سے دھوئی ہے، جبکہ وہ اس چیز کے استعمال میں ہو، اس بچے کے قبضے میں ہو، یا بچے کا قول اعتماد کے قابل ہو، جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، تو اس کی بات قبول کر لینی چاہیے، اور یہی حکم ہے جب بچہ کہے کہ وہ چیز نجس ہے، خلاصہ بچہ ممیز ہو تو اس کی بات قبول ہے، ممیز نہ ہو تو قبول نہیں ہے۔